provided by China Exim Bank. Money was there. Money is there. Yeah, it's a soft loan from China Exim Bank. These we are taking up for 4 years. They did not take up. The money was there, and the previous government just did not For bother. 4 years they did not bother. And money is lying. Yeah, money is lying. بہت ظلم ہے Because the more we wait, the cost is going to go up. As you know, We are taking up now. پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی شہد سے میٹھی، لیکن تحریک انصاف کے دور حکومت میں یہ نعرے صرف نعرے ہی رہے۔ عملی طور پر دونوں برادر ملکوں کی اس عظیم دوستی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، اس کا اندازہ حال ہی میں ایک تقریب کے دوران ایک چینی سرمایہ کار کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ہونے والے مکالمے سے لگایا جا سکتا ہے۔ چینی سرمایہ کار نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ ہمارا پیسہ کہاں گیا۔ سی پیک کے منصوبوں پر ماضی میں پیش رفت نہ ہونے پر چین نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اس سرمایہ کار نے کہا کہ فنڈز تو پاکستان منتقل کیے جا چکے ہیں، لیکن ان منصوبوں پر کوئی کام شروع کیوں نہیں ہوا۔ یہ ساری گفتگو وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی موجودگی میں ہوئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ منصوبوں کی فیزیبلٹی 3 سال پہلے مکمل ہو چکی ہے۔ چینی سافٹ لون کی رقم موجود تھی، لیکن اس پر پی ٹی آئی دور حکومت میں کوئی کام نہیں ہوا۔ تاخیر ناقابل قبول ہے۔ اس سے منصوبے کی لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے معذرت کرتے ہوئے یقین دلایا کہ موجودہ حکومت اس معاملے کو فوری طور پر حل کرے گی۔ یہ واقعہ تحریک انصاف کی حکومت میں غیر ذمہ داری کی وجہ سے پاکستان کی عالمی سطح پر ساکھ اور سی پیک منصوبوں کی پیش رفت پر سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ حکومت اور بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سی پیک منصوبوں کے حوالے سے تمام کمٹمنٹ پورے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حال ہی میں دورہ چین کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بیجنگ میں چینی ہم منصب لی جیانگ سے ملاقات کی، جس میں سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ گوادر بندرگاہ جلد از جلد فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان $8.5 ارب کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ ملاقات میں چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے دوسرے مرحلے پر مل جل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس ملاقات کو وزیر اعظم نے انتہائی نتیجہ خیز قرار دیا تھا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی کہہ چکے ہیں کہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے اور چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پورے پاکستان کا موقف ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی تھی، جس پر چین کی وزارت خارجہ نے خود اپنا بیان جاری کیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ زی کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے، جبکہ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں پیدا ہوتے ہوئے غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات کو فروغ دینا علاقائی امن و استحکام کے لیے بہت سود مند ہے، جبکہ چین نے ہمیشہ اپنے پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔